بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یتیم کے سر پہ آدمی محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرتا ہے۔ اللہ پاک یوں فرماتا ہے مجھے اپنی کبریائی کی قسم، جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آ جاتے ہیں اتنی نیکیاں ہاتھ پھیرنے والے کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ کس نے یہ دل دیا، کس نے یہ دماغ دیا، کس نے یہ شعور بخشا، کس نے یہ ساری چیزیں عطا فرمائی؟ اللہ پاک کی ذات فرماتی ہے او لوگو مجھے بھی بڑا دکھ لگتا ہے، مجھے بھی بڑا صدمہ ہوتا ہے، پیارا ماتھا سونی شکل بنائی میں نے، جب میری چوکھٹ کے سوا دوسروں کے دروازے پہ جا کے تو ماتھا رکھتا ہے، فرمایا میرا قہر جوش میں آتا ہے تجھے برباد کر دوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم اسکالرز ڈی ایچ میں خوش آمدید۔ میں غلام حیدر مولانا قاری محمد حنیف رحمۃ اللہ علیہ کی اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں کچھ جھلکیاں سماعت کی۔ ابھی آپ کے سامنے پوری تقریر سنیں گے، انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے پاس بھی شیئر کریں، کمنٹ میں ہمیں بتایا کریں۔ جزاک اللہ۔ قاری محمد حنیف رحمۃ اللہ علیہ کی۔ خداوند کریم نے ان آیات میں ایک گروہ کی، ایک طبقے کی، ایک جماعت کی، ایک نوع کے لوگوں کی تعریف فرمائی۔ یعنی اندازہ لگاؤ وہ کتنا متبرک گروہ ہوگا جس کی خود خدا تعریف کرے، وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جن کی تعریف احکم الحاکمین اپنے کلام میں فرمائے۔ کتنے مقدروں والے وہ جوان ہوں گے، کتنے اللہ کے قریب ہوں گے، کیا کیا ان کی صفتیں ہوں گی، کیا ان کے عادات و اخلاق ہوں گے، کس طرح کی ان کی زندگی ہوگی جس زندگی پر اللہ تبارک و تعالی فخر فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، ارشاد ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بعض لوگ اللہ کی زمین پہ چلتے ہیں، بعض لوگ اللہ کی زمین پہ چلتے ہیں اور زمین اللہ سے یہ اجازت مانگتی ہے پروردگار اگر اجازت ہو میں اس کو نگل جاؤں، میں نہیں چاہتی کہ اس کے منحوس قدم مجھ پہ پڑتے رہیں، اجازت ملے میں اس کو لقمہ بنا کر کے نگل جاؤں، اس کو زمین کی تہ میں لے آؤں۔ اور ایک اور ارشاد ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یوں فرمایا کہ جب قوم کے اندر تین چیزیں ہو جائیں، جب کسی قوم میں تین عادتیں، تین خصلتیں، تین برائیاں پیدا ہو جائیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم پھر زمین کے اوپر بسنے کے لائق نہیں رہتی، اس قوم کو زمین کے اندر غرق ہو جانا چاہیے۔ وہ کون سی باتیں ہیں؟ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلی بات تو ان کی یہ ہے کہ جب قوم کے امیر لوگ، غنی لوگ، مالدار لوگ بخیل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو سرمایہ دیا ہے، رب العالمین نے جو ان کو پیسہ اور دولت دی ہے، اس میں کسی غریب کا وہ حصہ ہی نہ رکھیں۔ چنانچہ آج آپ دیکھ لیں فالتو لاکھوں روپیہ لگ جائے گا لیکن کسی بیوہ کے گھر ایک سیر آٹا دینا، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہوا امیر آدمی شرماتا ہے کبھی میرے ہاتھ کی ہتھیلی نہ گھس جائے۔ حالانکہ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعد وقت ایسا قبولیت کا ہوتا ہے جو آدمی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دے محبت کے ساتھ، یہ بچہ یتیم ہے، اس کا لاڈ اجڑ گیا، اس کا مان اجڑ گیا، اس کا ابا رخصت ہو گیا، اس کو گود میں بٹھا کر پوچھنے والا چلا گیا بیٹا تو کیا چیز کھاوے گا؟
हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब यतीम के सर पे आदमी मोहब्बत के साथ शफकत के साथ हाथ फेरता है, अल्लाह पाक यूं फरमाते हैं, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, जितने बाल उसके हाथ के नीचे आ जाते हैं उतनी नेकियां हाथ फेरने वाले के नामे अमाल में लिख दी जाती है। जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं, रास्ते में कुछ बच्चों को खेलते हुए आपने देख लिया, बड़ी खुशी से छलांगे लगा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। एक बच्चा दीवार के साथ बिल्कुल मूंछा गमज़दा परेशान खड़ा है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निगाह मुबारक उस बच्चे पे पड़ गई। आपने करीब तशरीफ लाकर उससे पूछा, और बच्चे, सारे बच्चे खेल रहे हैं, तू क्यों नहीं खेलता? कहने लगा, मेरा खिलाने वाला दुनिया से चला गया। अल्लाह, कैसे खेलूं? अब्बा नहीं, अम्मा नहीं, हर वक्त परेशान रहता हूं, लोगों के दरवाजों पे चौखटों पे धक्के खाता हूं। आप मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रहमत वाले हाथ से उस यतीम की उंगली पकड़ी और अपनी साथ प्यार करते हुए तशरीफ ले आए। फरमाया, जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, अल्लाह वाली, आज अल्लाह पाक ने तुझे बड़ी गनीमत बख्शी है, बड़ी दौलत दी है, ईद का दिन है, मैं ईद की नमाज के लिए जा रहा था, बच्चे सारे खुशियां मना रहे थे, ये बच्चा देखा मैंने, बड़ा गमज़दा खड़ा था, बड़ा परेशान खड़ा था। अब मैंने इससे पूछा, आज ईद का दिन है, तू खुशी क्यों नहीं मनाता? बच्चा ने जवाब दिया, मेरी खुशी मनाने वाले दोनों ही चले गए। आज अल्लाह ने यह मौका बख्शा है, इसे नहला धुला, इसको नए कपड़े पहना। मासूम बच्चे के सर पे हाथ फेरते हुए फरमाया, बेटा घबराना, ये आयशा सिद्दीका तेरी अम्मा है, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आज से तेरा अब्बा बन गया हूं। नहलाया धुलाया, खिलाया पिलाया, हंसाया, उसे बुलाया, साथ लेकर जब हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन बच्चों के पास से फिर गुजरे जो पहले खेल रहे थे, उस जमाने के तो बच्चे भी समझदार थे, आज तो चिट्टी दाढ़ी वालों को समझ नहीं है। कब्र बिल्कुल किनारे, कब्र के किनारे पे खड़े हैं, फिर भी समझ नहीं। किसी को हसद ने मारा, किसी को तकब्बुर ने मारा, किसी को दौलत की बीमारी ने मारा, इसी को मजजूब कहता है। नफ्स और शैतान खंजर दर बगल। कोई आदमी अपने बारे में इत्मीनान न करे कि मेरा मामला ठीक हो गया, ना जाने आखिरी वक्त में क्या बन जाएगी। एक अल्लाह वाले का इंतकाल होने लगा, आखिरी वक्त है, खानदान उस अल्लाह वाले का चारों तरफ बैठा हुआ है, मुरीदीन बैठे हुए हैं, अल्लाह वाले की चारों तरफ हल्का बैठा हुआ, आखिरी वक्त है। अरबी जुबान में जिसका तर्जमा ये है, उसकी जुबान से एक बात निकलती है, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। मरने के बाद किसी ने ख्वाब में देखा तो पूछा, हजरत जी दुनिया दुरूद शरीफ पढ़ती है, मरते वक्त कलमा पढ़ते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं, ये आप अभी नहीं क्या फरमा रहे थे? तो यूं फरमाया, तुम्हें क्या मालूम है, शैतान मेरे सामने खड़ा था और कहता था, मैंने दुनिया को फंसाया, दुनिया को वर्गलाया, दुनिया को बहकाया, तू मेरे फंदे से फंस गया, तेरे इल्म ने, तेरी नेकी ने बचा लिया। तो मैं कहता था, जालिम अभी तो सांस आ रही है, ना जाने क्या बनेगी, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। इसी को मजजूब कहता है, क्या मालूम क्या बन जाएगा, किस हाल में दम निकलेगा, रात को क्या हो जाएगा, दिन को क्या बन जाएगा। फरमाया, नफ्स और शैतान है खंजर दर बगल, नफ्स और शैतान है खंजर दर बगल, वार होने को है ए गाफिल संभल। आया दुश्मन का वार। 4 नमाजें पढ़ी,
باقی ساری دنیا کافر نظر آنے لگ جاتی ہے. میں نمازی ہوں، یہ سارے بے ایمان پھرتے ہیں. شیطان پیدا کرتا ہے یہ چیزیں. اگر اللہ نام پہ تھوڑی سی کبھی خیرات کر دی تو بہانے لوگوں کے سامنے ذکر ہو رہا ہے. اجی آج کل تو ہمارے کاروبار نہیں، ورنہ انشاءاللہ فلاں مسجد جو ہے نا یہ ہم نے بنائی تھی. بہانے بتانا. لوگوں کے نزدیک صرف زنا کرنا گناہ ہے، قتل کرنا گناہ ہے، چوری کرنا گناہ ہے، ڈاکہ مارنا گناہ ہے، اور چوتھی چیز گناہ ہی کوئی نہیں. علماء کرام نے لکھا ہے، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ دلی میں مزار ہے، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. دیکھو میں ذکر خیر کر رہا ہوں نا، کئی لوگ تمہیں نکلتے ہوئے ٹانگے والے، گھوڑے والے، رکشے والے کہتے ہیں قاری علی ولیوں کو نہیں مانتا. میں یہ ذکر خیر ولیوں ہی کا تو کر رہا ہوں. بات صرف اتنی ہے، تمہیں اچھی لگے یہ بری لگے، میں ننگوں کو نہیں مانتا. میرے نزدیک ولی وہ ہے جس کی رگ رس سے، نس نس سے، خون کے قطرے قطرے سے، ہر ادا سے، ہر سنت سے، ہر طریقے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہوتا ہو. میں اس کو ولی نہیں مانتا جو کپڑوں سے ننگا پھرتا ہو. خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کو بھٹیارے نے دیکھا، ایک تباہی تندور والا. حضرت خواجہ صاحب کو دیکھا کہ جامع مسجد دلی کے پیڑیوں پہ، سیڑھی پہ کبھی چڑھتے ہیں، کبھی اترتے ہیں، کبھی چڑھتے ہیں، کبھی اترتے ہیں، پریشانی کا عالم. تو تباہی تو ضرور تھا، بٹیارہ تو تھا، مگر تھا تو دلی کا. وہ سمجھ گیا کہ حضرت کو کوئی پریشانی ہے. پہنچا اور جا کے کہنے لگا حضرت کیا بات ہے، آج رات کافی گزر گئی ہے، آرام فرماؤ، کبھی چڑھتے ہو کبھی اترتے ہو، پریشانی کیا پریشانی ہے؟ فرمایا 4 مہمان ہیں، کھانا کھلانا ہے، میرے پلے کچھ نہیں. اندازہ لگاؤ، ابھی ولی یہ کہہ رہا کہ میرے پلے دھیلا دمڑی کچھ نہیں، 4 مہمان ہیں، شرمندہ ہوں ان کو کھانا کھلانے کے لیے. تو وہ کہنے لگا حضرت یہ کون سی فکر کی بات ہے، میں بھی لاتا ہوں. وہ کھانا لایا اور حضرت کے مہمانوں کو کھانا کھلایا. کھانا کھا لیا، فارغ ہو گئے. دیکھو ولی کی بات، ابھی تو کہتا تھا کہ روٹی نہیں ہے، اور ابھی وہی ولی کہتا ہے بٹیارے کا ہاتھ پکڑ کے مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے. اب تیرے جیسا اگر وہاں ہوتا تو کہتا کہ جی کوئی گورنری شرمنری دلاؤ، اسمبلی کی ممبری دلاؤ. کوئی تھوڑے علاقے کا ڈھیر سیاح ہوئے تو آخیا کہ جی میں کو بئی پر نہ دو، پہلی پرانی تھی گئی ہے ہوں میں کو کوئی نوی لاوی چپر نہ ہو. یہ شے منگنی ہے اور کیا منگے. خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ بٹیارے کا ہاتھ پکڑے کھڑے ہیں، فرمانے لگے مانگ کیا مانگتا ہے. وہ تباہی بھی دلی کا تھا نا. کہنے لگا حضرت بس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، بس آپ رہنے دیں. فرمایا نہیں مانگ کیا مانگتا ہے. اس نے کہا حضرت پھر اگر دینے پہ ہی آئے ہو نا، اور اگر اتنا ہی دریائے کرم جوش میں ہے اور آپ دینے کا جذبہ لیے ہوئے ہیں، پھر مجھے اپنے جیسا بنا دو، اپنے جیسا بنا دو. کیا مانگا ہے، مجھے اپنے جیسا بنا دو. فرمایا نہیں برداشت کر سکے گا. کہنے لگا پھر پوچھتے کیوں ہو کیا مانگتا ہے، جب دینا ہی کچھ نہیں تو پوچھتے کیوں ہو، اگر دینے پہ آئے ہو اپنے جیسا بنا دو. یوں لکھا ہے کہ خواجہ باقی باللہ نے اس بٹیارے کو اپنے سینے سے لگا کر کے تھوڑا سا دبایا تھا، پٹاخ کر کے روح نکل گئی بٹیارے کی. بلا جو تجلیات خدا بندی بتدریج آہستہ آہستہ سینے میں آئے تھے، ان کا کرنٹ وہ یکدم برداشت کیسے کرتا. میرا عرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو کب سنبھالیں گے، اور وہ کون سا وقت آئے گا کہ ہم اس بات کے قائل ہوں گے اور تسلیم کریں گے کہ جو کرتا ہے خدا کرتا ہے، بندہ کچھ نہیں کر سکتا.
تو میں نے اس لیے عرض کیا، مجذوب کہتا ہے نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل۔ کبھی 4 دن بیٹھ کے اللہ اللہ کر لی، تسبیح پھیر لی، تو دوسروں کو یہ تو دنیا کے دھندے میں پھنسے ہوئے ہیں، میں بہت بڑا ولی ہوں، میں بہت بڑا ابدال ہوں، مجھ سے بڑا تو کوئی نیک ہے ہی نہیں۔ یہ بہت بڑی مار ہے شیطان کی۔ اسی کو کہتا کہ نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل، آ نہ جائے دین و ایمان میں خلل، آ نہ جائے دین و ایمان میں خلل، باز باز آ بدعمل۔ کچھ تو سوچ، کس کی تو پیداوار ہے، کس نے تجھے بنایا، کس نے تجھے یہ آنکھیں دی، کس نے یہ لب دیے، کس نے یہ دل دیا، کس نے یہ دماغ دیا، کس نے یہ شعور بخشا، کس نے یہ ساری چیزیں عطا فرمائی۔ اللہ پاک کی ذات فرماتی ہے او لوگوں، مجھے بھی بڑا دکھ لگتا ہے، مجھے بھی بڑا صدمہ ہوتا ہے، میرا قہر جوش میں آ جاتا ہے جب پیاری شکل بناؤں میں، پیاری صورت بنائی میں نے، پیارا ماتھا سونی شکل بنائی میں نے، جب میری چوکھٹ کے سوا دوسروں کے دروازے پہ جا کے تو ماتھا رکھتا ہے، فرمایا میرا قہر جوش میں آتا ہے تجھے برباد کر دوں۔ سب کچھ میں نے دیا، سب کچھ میں نے بخشا، اور پھر بھی شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ ایک راستے سے گزر رہے ہیں، مریدین ساتھ ہیں، حلقہ ساتھ ہے، راستے میں ایک گندگی کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، بدبو آ رہی تھی، تو شاہ عبد القدوس نے اپنے حلقے اثر کے لوگوں سے اور مریدوں سے کہا ٹھہر جاؤ۔ حالانکہ لوگ ناک پہ کپڑا رکھ کر جلدی گزرنا چاہتے تھے، بدبو سے بچنے کے لیے تیز رفتار وہاں سے گزرنا چاہتے تھے، مگر شیخ کے کہنے پر کھڑے ہو گئے۔ شکر ہے تم نہ تھے، تم جیسے وہاں مرید بھی نہیں تھے، ورنہ کہتے کہ اے پھٹ گیا شیخ ہے نو تو پتہ ہی نہیں لگتا برائی دا چنگائی دا، گندگی دے پہ کولساں کو کھڑائی کھڑے۔ شاہ عبد القدوس رحمت اللہ علیہ گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا او لوگوں، یہ گندگی، یہ پخانہ، یہ افولت والی چیز تمہیں ایک سبق دے رہی ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ گندگی سبق دے رہی ہے، کہ ہاں یہ بدبو کا ٹھکانہ یہ سبق دے رہا ہے، کہ ہاں یہ ایک سبق تمہیں پڑھا رہا ہے۔ اور وہ کیا؟ شیخ فرمانے لگے یہ گندگی تم سے کہتی ہے او لوگوں، کل سے پہلے میں مٹھائی کی صورت میں حلوائی کی تھال میں رکھا ہوا تھا، جو دیکھتا تھا اس کے منہ میں پانی آ جاتا تھا، حلوے کی صورت میں تھا، جلیبی کی صورت میں تھا، امرتی کی صورت میں تھا، اور اے گندگی کا ڈھیر لوگوں تم سے یہ کہتا ہے کل میں فروٹ والے کی ٹوکری میں رکھا ہوا تھا، اناج کی شکل میں تھا، غلے کی شکل میں تھا، پھل کی شکل میں تھا، فروٹ کی شکل میں تھا، مٹھائی کی صورت میں تھا، جو مجھے دیکھتا تھا اس کو میں پیارا لگتا تھا، میری چاہت معلوم ہوتی تھی، میری ضرورت معلوم ہوتی تھی، جو دیکھتا تھا منہ میں پانی آ جاتا تھا۔ او انسان، ایک رات تیرے پیٹ میں جانے کا اتفاق ہوا، او انسان آ دیکھ لے میرا کیا حال بن گیا۔ ایک رات تیری صحبت میں رہا ہوں، ایک رات تیرے اندر ٹھہرنے کا اتفاق ہوا، دیکھ میرا کیا حال بن گیا۔ ہر شخص مجھ سے نفرت کرتا ہے، مجھ سے بدبو کی وجہ سے نفرت کرتا ہے، ناک پہ کپڑا رکھتا ہے، میرا کیا حال بن گیا۔ اور بندے تجھے 40 50 60 سال گزر گئے، تو نے اپنے اندر خوشبو پیدا کرنے کی کوشش نہ کی، تیرا کیا حال بنے گا۔ رحمت اللہ علیہ۔ سارے لوگ حیران ہوئے کہ شیخ نے کیا بات فرمائی۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگان دین میں سے گزرے ہیں،
اپنے ساتھیوں مریدوں کے ساتھ چل رہے ہیں، چلتے چلتے کہ جیل خانے کے آگے سے گزرے، وہاں کسی ڈاکو کی لاش لٹکی ہوئی تھی، ایسی لاش کے جس کے دونوں پیر نہیں، دونوں ہاتھ نہیں، گردن نہیں، ایسی لاش لٹکی ہوئی ہے، اس کے دونوں پیر بھی نہیں، دونوں ہاتھ بھی نہیں، سر بھی نہیں۔ تو حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ نے جا کر اس لاش کو جس کے پیر ہاتھ نہ تھے، گردن نہ تھی، بوسا دیا، چوما اسے۔ تو سارے مرید کہنے لگے حضرت جی یہ کسی ولی کی لاش تو ہے نہیں، یہ تو سراسر نظر آتی ہے کسی بدماش کی ہے، ہاتھ بھی کٹ گئے، پیر بھی کٹ گئے، گردن کٹا بیٹھا۔ تو حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں نے اس کو بوسا اس لیے دیا کہ اس نے مجھے ایک سبق دیا ہے، اس لاش نے مجھے ایک سبق دیا، اور وہ یہ کہ وہ اسلام کا زمانہ تھا کہ اس نے ایک دفعہ چوری کی، ایک ہاتھ کٹ گیا، پھر چوری کی، دوسرا ہاتھ کٹ گیا، پھر چوری کی، ایک پیر کٹ گیا، پھر چوری کی، دوسرا پیر کٹ گیا، پھر چوری کی، گردن کٹا دی۔ اس نے مجھے یہ سبق دیا، شبلی مجھے چوری سے پیار تھا، سارا کچھ کٹا بیٹھا مگر بعد نہ آیا، تجھے تیرے رب سے پیار ہے، قیمہ بنوا لینا مگر چھوڑنا نہیں۔ آج ہم اپنی زندگی کا محور آخر کبھی تو چیک کریں۔ نوجوانوں، پڑھنے والوں، سوچو تو صحیح کہ ہماری سمت کدھر کو ہے، ہمارا رخ کدھر کو ہے، سوچ ہماری کیا ہے اور رفتار ہماری کیا ہے، اور ہم جا کس طرف کو رہے ہیں۔ اسی کو مجذوب کہتا کہ قدم سوئے مرکز، نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرکز، نظر سوئے دنیا، کدھر جا رہے ہو کدھر دیکھتے ہو۔ روزانہ قدم بقدم قبر کے قریب ہو رہے ہیں، قبر کے نزدیک آ رہے ہیں، ایک ایک قدم ہمارا آگے سے آگے، آگے سے آگے بڑھ رہا ہے، اور نظر ہماری اوپر اوپر چلی جا رہی ہے، اس سے بڑا بن جاؤں، اس سے بڑا بن جاؤں، اس سے بڑا بن جاؤں۔ حضرت شیخ عطار فرید الدین رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگان دین میں سے گزرے ہیں، اسی بات کو نقشہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مرد راہ راہ بوریا قالین بود، مرد راہ راہ بوریا قالین بود، زاں کے خستش عاقبت بالین بود۔ اللہ والے کے لیے یہ چٹائی، یہ کھجور کی چٹائی، قالین ہے، غلیچہ ہے، صوفہ سٹا ہے، یہی تخت شہنشاہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخر کار سرانہ جو ہے وہ کچی مٹی کا بننا ہے۔ اور شیخ نے بڑی عجیب بات کہی آگے چل کر، کہتا ہے کہ خرقہ پشمینہ را بردوش کن، خرقہ پشمینہ را بردوش کن، شربت ادنا مرادی نوش کن۔ پرانی گدڑی، پرانا کپڑا جو ہے تو اس کو اپنے لیے غنیمت جان، نہ جانے نوا کپڑا آیا نہیں اور تیری زندگی کو فنا ہو جائے۔ یہی نظر تھی ان حضرات کی۔ جناب ابو بکر صدیق سبقہ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں، امیر المؤمنین ہیں، مدنی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے جانشین ہیں، حضور کے سسر ہیں۔ آخری وقت ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، بالکل آخری وقت ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ میں صدیق اکبر نے ایک کپڑا دیکھا، نیا، ایک نیا کپڑا دیکھا، تو فرمایا بیٹی عائشہ یہ کیا ہے؟ فرمانے لگی ابا میں نے کفن کا کپڑا منگوا لیا، نہ معلوم کس وقت ضرورت پیش آ جائے گی، نہ جانے کس وقت کام آ جائے گا، یعنی آپ کا وقت ہمیں قریب معلوم ہوتا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عائشہ ہرگز اجازت نہیں، مجھے نیا کفن پہنانے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے نیا کفن دینے کی کوئی ضرورت نہیں، میری طرف سے قطعی تجھے اجازت نہیں۔ عرض کرنے لگی ابا جان اب تو میں نے منگوا لیا، اب تو میں نے خرید لیا، اسی ارادے سے خریدا ہے، اسی ارادے سے منگوایا ہے، آپ اجازت دے دیں۔ رونے لگے، فرمایا عائشہ ہوئی
تو تو ام المومنین میں سے ہے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے, اور تیری جھولی میں قرآن اترتا تھا, تیری جھولی میں حضور کی وفات ہوئی ہے, تیرے حجرے میں وفات ہوئی ہے, تیری گود میں حضرت کی وفات ہوئی ہے. تو بتا کہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسا تھا؟ آج اس چٹخ پٹخ میں تباہی پھیر دی. اور تو بعد آؤ نہ تباہی پھیرو. ہر روز نئے سوٹ, نئے سوٹ, نئے کپڑے, نئے کپڑے, نئے کپڑے, اور اگلی جہان کی تیاری قطعی نہیں. بڑی عجیب بات کہی کسی نے, کہتا منہ دیکھ لیا آئینے میں. شیشہ دیکھتی ہیں نا عورتیں, آج کل نوجوان عورتوں سے بھی زیادہ شیشہ بار بار دیکھتے ہیں. کہتا منہ دیکھ لیا آئینے میں, منہ دیکھ لیا آئینے میں, اور داغ نہ دیکھا سینے میں. منہ دیکھ لیا آئینے میں اور داغ نہ دیکھا سینے میں, کیا خوب لگا دل جینے میں, کیا خوب لگا دل جینے میں. مرنے کو مسلمان بھول گئے. اور لوگوں کبھی تو سوچ لیا کر, آج چہرے کی صفائی ہے, کپڑے کی صفائی ہے, بدن کی صفائی ہے, بالوں کی صفائی ہے, مگر دل پلیتی سے بھرا پڑا ہے. اس میں صفائی کب آئے گی؟ وہ کون سا وقت ہوگا کہ تیرا دل شرک سے پاک ہوگا, بدعت سے پاک ہوگا, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت سے تیرا دل پاک ہوگا, اور تجھے شرم نہ آئے گی یہ منہ لے کر آقا کے دربار میں تو شفاعت کے لیے جائے گا. اللہ والوں نے ان معاملات میں بڑے بڑے دکھ اٹھائے ہیں, چاہے ان کو لوگوں نے گالیاں دی, ان کو مارا ہے, مگر پرواہ نہیں کرتے تھے. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ بانی دارالعلوم دیوبند پڑھا رہے تھے حدیث پاک. سبحان اللہ, یہ ہمارے جتنے اللہ والے بزرگ, اللہ والے عالم گزرے ہیں, ساری عمر حدیث پاک پڑھائی. ان کی زبان مدنی کریم کا فرمان. سبحان اللہ, ساری رات سارا دن. کسی نے 50 برس, کسی نے 40 برس, کسی نے 60 برس, کسی نے 30 برس, رات دن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت. تو مولانا نانوتوی کی کسی نے چگلی کری, انگریز گورنمنٹ تھی, کہ اس نے تمہارے خلاف چھاونی بنائی ہے, یہ جو اس نے مدرسہ بنایا یہ تمہارے خلاف سازش ہے. مسلمان افسر تو یوں ہی دستخط کر دیتا ہے نا اندھا ہو کے, کبھی نہیں فائل پڑے گا کہ اس میں ہے کیا, چاہے خود اس افسر کی پھانسی پہ دستخط کروا لو. انگریز پھر ہوشیار تھا, انہوں نے کہا اچھا ہم انکوائری کریں گے. حضرت مولانا حدیث پاک پڑھا رہے تھے, طالب علم پڑھ رہے تھے, انگریز افسر آیا اور 3-4 گھنٹے مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے سامنے بیٹھا رہا, اور بار بار چہرے کو دیکھتا رہا. جا کے رپورٹ دی کافر انگریز نے, کہنے لگا میں وہ چہرہ دیکھ کر آیا ہوں جو جھوٹ بولنے والا چہرہ نہیں, میں وہ چہرہ دیکھ کر آیا ہوں جو جھوٹ بولنے والا چہرہ اور منہ نہیں ہے. دشمن اعتراف کرتا ہے, دشمن اقرار کرتا تھا. علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ سہارنپور کے اسٹیشن پہ, ریلوے اسٹیشن پہ ٹکٹ لینے کے لیے کھڑکی کے سامنے آئے, اور ٹکٹ کلرک کو پیسے دیے, اس نے ٹکٹ دیا. حضرت کو ٹکٹ دے کر پچھلی طرف سے گیٹ ہوتا ہے, دوڑ کر آیا اور آ کے کہنے لگا مولانا, ہندو تھا وہ, مولانا میں نے آپ کو ریل گاڑی کا ٹکٹ دے دیا, آپ مجھے جنت کا ٹکٹ دیں, کلمہ پڑھاؤ, مجھے کلمہ پڑھاؤ. حضرت شاہ صاحب نے پوچھا کہ بھائی تجھے کیا چیز نظر آئی؟ کہنے لگا جی دیر نہ کرو, جب کھڑکی میں سے آپ کی شکل نظر آئی نا, جو خدا اتنے حسین اتنی بہترین صورت بنا سکتا ہے وہ خود کتنا حسین ہوگا. میں ان اللہ والوں کا غلام ہوں جن کی شکلیں دیکھ کر کافر مسلمان بنتے تھے.
اور جن کو تم شاہ صاحب کرتے پھرتے ہو، کبھی نظر جما کے ذرا چہرہ تو دیکھا کرو. سبحان اللہ. کوئی چیز انشاءاللہ نظر نہیں آئے گی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ والے کبھی بھی غلط راستہ کسی کو نہیں دکھایا کرتے، اور وہ اندر کی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، اندر کی بیماریوں کا. سرتاج الاولیاء حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. اللہ اللہ اتنے جلیل القدر ولی تھے. علماء نے یوں لکھا ہے کہ پوری امت میں سے 2 آدمیوں کی قبر سے جنت کی خوشبو آئی. پوری امت میں سے ایک امام بخاری اور ایک مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ. قبر کی مٹی سے جنت کی خوشبو. تو کیوں نہیں ہم ان لوگوں کی تابع داری کرتے، اور کیوں نہیں ہم اپنے حلقے اثر میں ایسے بزرگوں کا طریقہ کار لاتے جو ہمیں سیدھا منزل مقصود تک لے جائے. اسی کو کہتا ہے کہ مسلک سنت پہ ایسا لکھ چلا جا بے دھڑک، مسلک سنت پہ ایسا لکھ چلا جا بے دھڑک، جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک. تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ سے بار بار فرمایا کہ نیا کفن ڈالنے کی مجھ پہ ہرگز اجازت نہیں. اور جب جناب رسول کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور کا کیا لباس تھا اور حضور کے کیسے کپڑے تھے، تو حضرت عائشہ رونے لگی. اور جب بتایا تو حضرت عائشہ کو فرمایا بیٹی یہ نیا کفن جو تو نے منگا لیا ہے اس کا کفن پہن کر قبر میں جانے سے کوئی فائدہ نہیں. وہاں نئے کپڑے کا لحاظ نہیں، وہاں خوبصورت کپڑے کا لحاظ نہیں، وہاں اچھے کپڑے کا لحاظ نہیں، وہاں تو اعمال دیکھے جائیں گے. وہاں تو اعمال کی ضرورت ہے، کپڑوں کو کوئی نہیں دیکھتا. وہاں جانشین پیغمبر فرماتے ہیں عائشہ یہ کپڑا سنبھال کر رکھ لے، مدینے کی کسی بیوہ کا دوپٹہ بن جائے گا، کوئی پردہ کر لے گی، مدینے کی کسی یتیم کا کرتا بن جائے گا. میں کل نیا کفن لے کر جاؤں مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ دعا کر کہ میں اپنے محبوب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب جاؤں تو مجھے شرمندگی اٹھانی نہ پڑے. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ کفن نیا نہیں دیا گیا. اب ایک اور آخری بات بڑی عجیب ہے، بڑی اچھی ہے، دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ، لڑائی بڑائی والی بات نہیں، لکھ کے لے جاؤ انشاءاللہ ذمہ دار ہوں. جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیغمبر کی لختے جگر، نبی کی نور نظر، حسنین کریمین کی اماں علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی فوت ہو گئی، وفات پا گئی، انتقال فرما گئی. رضی اللہ تعالی. جب قبر میں جناب خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو اتارنے لگے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کا دیوانہ یوں قبر پہ کھڑا ہو گیا، قبر کی طرح منہ کر کے اندر کو منہ کر کے کہنے لگا قبر تجھے کیا معلوم ہے آج ہم تیرے اندر کس کو رکھ رہے ہیں؟ یہ کالی کملی والے کی لخت جگر ہے، یہ نبی کی نور نظر ہے، یہ حسنین کریمین کی اماں ہے، علی مرتضی کی گھر والی ہے. اور قبر یہ عام جنازہ نہیں، عام میت نہیں، یہ امام الانبیاء محبوب کبریا کی بیٹی ہے، خاتون جنت ہے. صحابی نے یوں قبر کو منہ لگا کر آواز دے دی. مسند کی روایت میں ہے کہ قبر میں سے واپسی جواب آیا، قبر کے اندر سے جواب آیا، او دیوانے او پروانے یہ قبر ہے تخت شہنشاہی نہیں، یہ قبر ہے ایوان صدر نہیں،
یہ قبر ہے، بڑی دنیا کا کوئی ٹھکانہ اور مقام نہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں بیٹی کس کی ہے، اماں کس کی ہے، گھر والی کس کی ہے، یہاں تو جھولی دیکھی جائے گی، اگر اعمال اچھے ہیں کوئی بھی ہو جنت ملے گی، اور اگر اعمال اچھے نہیں پھر چاہے نوح علیہ السلام کی بیوی کیوں نہ ہو، لوط علیہ السلام کی بیوی کیوں نہ ہو، کالی کملی والے کا سگا چچا کیوں نہ ہو، ابراہیم علیہ السلام کا ابا کیوں نہ ہو، آبادائی برباد کر کے رکھ دیے جائیں گے۔ یہ تو عمل کی جگہ ہے، عمل کی۔ یہاں نہ اس بات کا لحاظ ہے کہ کپڑے کیسے ہیں، نہ اس بات کا لحاظ ہے کہ لباس کیسا ہے، نہ اس بات کا لحاظ ہے کہ یہ جھونپڑی سے جنازہ اٹھا ہے یا بنگلے سے، نہ اس بات کا لحاظ ہے کہ یہ جنازہ کوٹھی سے نکلا یا جھونپڑی سے نکلا ہے۔ یہاں تو ایمان دیکھا جائے گا، یہاں تو اعمال کی جھولی دیکھی جائے گی، ورنہ اور کوئی صورت یہاں پہ نہیں ہے۔ تبھی تو شیخ عطار فرید الدین رحمت اللہ علیہ نے بار بار بڑی پتے کی باتیں لکھی ہیں پندنامے میں، فرماتے ہیں کہ خاطر کسر مرنجا اے پسر، خاطر کسر مرنجا اے پسر، ورنہ خردی زخم بھر جان و جگر۔ کسی کے دل پہ ناجائز تیر نہ چلایا کر، کسی کو نہ ستایا کر کہ کل تیرے دل کو اچانک تیروں سے گھائل نہ کر دیا جائے۔ تو اپنے آپ کو بچا، اپنی سنبھال۔ اسی کو کہتا کہ روزہ با از غیبت مردم ببن، روزہ با از غیبت مردم ببن، تا نبینی دست و پائے خود ببن۔ جا لوگوں کے گلے سے چگلی سے اپنی زبان کو بند کر، تاکہ قیامت کے دن تیرے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے نہ آئیں۔ اب یہ ولی نے تو بات کہہ دی، مگر آپ کیسے سمجھیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت شاہ عبد العزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں لوگوں کو الگ الگ صورتوں میں پیش کیا جائے گا۔ ایک قوم آئے گی، ایک جماعت آئے گی، لوگ آئیں گے، ان کے دونوں ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے آئیں گے، جیسے مشک نہیں باندھ دیتے قاتلوں کی، پیر بھی بندھے ہوئے، ہاتھ بھی بندھے ہوئے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کالی کمری والے وہ کون لوگ ہوں گے؟ جواب ملا کہ یہ چغلی کرنے والے لوگ ہوں گے، اور ہم اس کو گناہ نہیں مانتے، ہمارے دماغ میں یہ گناہ نہیں ہے۔ اللہ والوں کے نزدیک یہ بہت بڑی چیزیں ہیں، اور یہ وہی لوگ ان چیزوں کی اصلاح کرتے ہیں، دوسرا کون کر سکتا ہے؟ اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنی زبان سے یوں اقرار کر لیا، قالوا ربنا اللہ، بے شک جو لوگ اقرار کرتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں ربنا اللہ، رب ہمارا اللہ ہے، رزق دینے والا وہی، اولاد دینے والا وہی، نفع منافع دینے والا وہی، خسارہ دینے والا وہی، فقیر کو تخت شہنشاہی پہ بٹھا دینے والا وہی، اور بادشاہ کو اٹھا کر تخت سے نیچے پھینک دینے والا وہی، اور کوئی ہی نہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج ہم لوگوں کو نہ کھرے کھوٹے کی پہچان ہے، نہ برے بھلے کی پہچان ہے۔ لوگوں دنیا کے معاملے میں بڑی آنکھیں کھول کے چلتے ہو، دین کے بارے میں اندھے بن کے نہ چلو، عقل کرو، سمجھو۔ اس لیے قرآن نے فیصلہ کر دیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنة خالدین فیہا جزاء بما كانوا یعملون۔ یہی لوگ جنتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں ان کے اعمال کے بدلے ان کو بڑے اچھے اچھے عطا کروں گا۔
یہ تھا ان آیتوں کا حاصل اور ترجمہ جو میں نے ذکر کر دیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ والوں کی مجلس نصیب فرمائے, اللہ والوں کی باتیں نصیب فرمائے, ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ ویورز. ابھی آپ نے مولانا قاری محمد حنیف رحمۃ اللہ علیہ کا بہترین بیان سماعت کیا. انشاءاللہ نئے بیان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.